بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج بیت اللہ سورہ آل عمران میں ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی اور حج جیسے سفر کے لیے چن لیا۔ اور آپ حضرات جو حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا مقام انشاءاللہ بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم اور آپ اور ہر عازم حج اپنے مقام کو پہچان لے، اور جب آپ کو یہاں سے روانگی کا وقت ہو سکے تو تہجد کے وقت، ورنہ جو بھی وقت ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ دعا مانگے: اے اللہ، تو نے مجھے یہ موقع دیا ہے، تو ہی اپنے گھر پر مجھے بلا رہا ہے۔ اے اللہ، میری نیت کو صاف کر دے، عمدہ سے عمدہ حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، میرے حج کو آسان فرما، اور اے اللہ، میں جن اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر جا رہی ہوں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، میرے ملک کی بھی حفاظت فرما اور ملت مسلمہ کی بھی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح اگر مکروہ وقت نہ ہو تو حسب توفیق 2 رکعت یا 4 رکعت نفل ادا کر کے اپنے ارادے اور نیت کو پاک صاف کر لیں۔ یہی سوچیں کہ میں تو اپنے رب کا بلایا ہوا ہوں، وہاں جا رہا ہوں، نہ سفر میں کسی سے جھگڑا کروں گا اور نہ کسی کو جھگڑا کرنے دوں گا، اور تقویٰ کو اپنا مقصد بنا لوں گا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زادیرہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زادیرہ پرہیزگاری ہے۔ بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ حج کا مقصد تو تقویٰ اور صرف تقویٰ ہے، کیونکہ اصل حاجی تو وہی کہلاتا ہے جو تقویٰ کے ساتھ حج کر کے آتا ہے۔ عمرہ یا حج کی نیت کرنے سے پہلے آپ کو مکہ معظمہ، خانہ کعبہ، حج کی اصطلاحات، وہ مقدس مقامات جہاں جہاں آپ جائیں گے، اور حج کے اقسام، ان سب کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو ارض مقدس میں اجنبی محسوس نہ کریں۔